I am Nawal Ahmed from Lahore, Pakistan.
معزز خواتین و حضرات، معزز قائدین پاکستان تحریک انصاف، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام معزز مہمانوں کو یوم اقبال کی اس تقریب پر خوش آمدید۔ مجھے اطلاع ہے کہ یہاں پہ ڈنمارک سے یوتھ ونگ کے جو ابھی الیکٹڈ صدر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، انگلستان سے بھی تشریف لائی ہوئی ہے تحریک انصاف کے لیڈر، اور اس کے علاوہ لاہور کے مختلف علاقوں سے بھی، مغل پورہ سے بھی لوگ آئے ہیں، سلامت پورہ سے بھی، ہربنس پورہ سے بھی، اور دیگر دوسرے شہروں سے بھی پاکستان کے، سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ خصوصاً اس موقع پر میں آپ کو مختصر الفاظ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، میرے قائد بھی ہیں، میرے رہبر اعلیٰ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی رہبر اعلیٰ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کی جشن ولادت کا دن ہونے کے سلسلے میں اور عمران خان صاحب کے یہاں موجود ہونے کے سلسلے میں میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اسٹینڈ میں اور علامہ اقبال کے پیغام میں آپس میں کیا رشتہ ہے۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلا پیغام جو دیا ہے ہم کو وہ عشق کا پیغام ہے، انسانیت کے ساتھ عشق کا پیغام، اور عمران خان صاحب بھی اسی پیغام کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں کہ انسان کے ساتھ محبت کرو، انسان کے ساتھ گھڑ بٹیوں والا سلوک نہ کرو، اور علامہ اقبال کا تصور عشق بھی وہی ہے جس کو عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں اپنا کر ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ وہ اسی تصور عشق میں بلیو کرتے ہیں۔ اور وہ کیا تصور عشق ہے؟ یہ روایتی تصور عشق نہیں ہے جس میں عاشق اپنے معشوق کے اندر گم ہو کر مستغرق ہو جاتا ہے، وصال کی کیفیت میں سکون پا لیتا ہے۔ یہ وصال کا عشق نہیں ہے، یہ فراق کا عشق ہے۔ علامہ اقبال کا عشق کا تصور فراق کے عشق کا تصور ہے، چونکہ فراق میں بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے، اور یہی بے چینی اور بے قراری خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتی ہے۔ پہلے ورلڈ کپ جیتنا، پھر شوکت خان بنانا، پھر عمران خان فاؤنڈیشن کرنا، پھر نمن یونیورسٹی بنانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے انصاف کی بنیاد رکھنا اور اپنے اسٹینڈ پر قائم رہنا، یہ وہ بے چینی اور بے قراری کا عشق ہے۔ ایسا عشق جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بیمار۔ اور اس کے علاوہ بھی علامہ نے فرمایا ہے، انشاءاللہ میری آخری سیاسی بات بھی یہی ہوئی۔ میں نے اس دن پریس کانفرنس میں یہ کہا، اپنی شمولیت کا اعلان کیا، تو اس کے بعد خان صاحب نے انہیں تاثرات پیش کی، اور پہلا سوال جو پریس کی طرف سے آیا، میری والدہ بھائی جانے بیٹھی تھی، میرے والد بھائی جانے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ بھی شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، میرے والد تو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں پالیٹکس سے، اور میری والدہ وہ اپنی غیر جانبداری کو پسند کرتی ہیں، وہ ہر سیاسی جماعت کی اچھی بات کی تعریف کرے گی، ہر سیاسی جماعت کی بری بات کی تنقید کرے گی۔ عمران خان صاحب میرے بھائی جانے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے میرا جملہ مکمل ہوا اور انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ ہمیں ان کی تنقید اور ان کی تعریف دونوں قبول ہے، اور یہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ تیسرا پیغام علامہ اقبال ضرورت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ جھگڑے لڑنے والی ضرورت نہیں ہے، یہ فکر اور امن کی ضرورت ہے، اور فکر اور امن کی ضرورت کے بارے میں آپ خاص کر وہ پرانے ساتھی جو پاکستان میں انصاف کے ساتھ بہت پہلے سے منسلک ہیں، آپ
عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی کیریئر میں نمایاں کیا ہے اور عید کی زنجیر سے آزادی ہے. یہ آزادی ایک پرانے سیاسی نظام سے آزادی ہے. یہ آزادی پاکستان کے تبدیلی لانے کی آزادی ہے. انشاءاللہ جیسے اللہ نے فرمایا پرانی سیاست غریب بار ہے, زمین دین و سلطہ سے بیزار ہے, قلت کو بنانے سے آزاد پر جوانوں کو بھی ہوگا استاد ہے. وہ اس والی مزاد سمجھتا ہے کہ میری بات غیر مناسب ہے تو مجھے جگہ بتائیں اور ٹائم بتائیں, میں مقابلہ کروں گا, میں دلائی سے نکالوں گا.
جا سکتا ہے کہ شاید ان کا پالا کبھی کسی CSP افسران سے نہیں پڑا۔ یہ افسران اپنی گفتگو میں اقبال کا ذکر یوں کرتے ہیں جیسے 22ویں گریڈ کا کوئی افسر اپنے کسی مہندی اور جونیئر ماتحت کی مربیانہ اور سرپرستانہ انداز میں حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کچھ روز قبل اتفاق سے میں ایسے ہی صاحب کے پاس بیٹھا تھا کہ اقبال پر گفتگو شروع ہو گئی۔ انہوں نے کچھ دیر تک تو اقبال کی شاعری کی اس انداز میں تعریف کی گویا اسے سند دے رہے ہوں کہ واقعی وہ ایک مناسب قسم کا شاعر تھا، اور پھر فرمانے لگے اصل میں میرا اپنا MA کا تھیسس اقبال کے فلسفے کے مطالعے سے کہیں زیادہ مبوس تھا، لیکن پھر میں نے زندگی سے شاعر نہیں کروایا۔ تو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو والی غزل پڑھ دیں اور اس کے بعد خالص گوشہ قدموں کو جلا دیں جہاں سے بےکام کو روزی ملنے میں پرابلم پیش آتی ہو۔ اسی طرح اگر آپ OIC کے اجلاس کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور وہ پہچان
इंडस्ट्री से कहकर है दिल्ली का तुम्हारा जिस सम चले तू सिफते फैले रवाजन वादी ये हमारी है ये सहरा भी हमारा और कमाल की बात की कि दुनिया को है फिर मारता है रूह बदन पेश तहजीब में फिर अपने दिल को उभारा और दी हाथ से देकर आजाद दिल है ऐसी तिजारत में मुसलमान सारा और गुर की बात गुर की बात जानी है और कमाल की बात है अल्लाह को पाबंदी मोहब्बत में भरोसा इब्लीस को याद की मशीनों का था या संसद किया जा सकता है तो मेरी पहली गुजारिश को इमरान खान साहब से होती है कि जो चेहरे टीवी पर वो पेश कर रहे हैं उन पर थोड़ी सी नजरसानी करें तो उन्हें जो मूवमेंट की जरूरत है या उनके अदालत की जरूरत है भारत ये उनका अपना मामला है। देखें पाकिस्तान हमें बताइए अल्लामा इकबाल ने जो तस्वुर पेश किया था कायदे आज़म ने उसे रद्द कर दिया, लेकिन इसे इकबाल का पाकिस्तान बनाना अब भी मुश्किल है। पाकिस्तान हमारा
एशिया तीसरी बड़ी फौज कहते हैं कि एक बार उनके वालिद ने मुझसे कहा, मैंने तुम पर जो मेहनत की है उस मेहनत का मैं तुमसे मुआवजा मुझे मुआवजा करो, मुझसे वादा करो कि तुमको मुआवजा अदा हो। उन्होंने कहा मैं क्या मुआवजा दे सकता हूँ, मैं आपने जो मेहनत है जो आपने मेरे लिए किया है कैसे मुआवजा दे सकता हूँ। उनका बस मुझसे ये वादा कर, उन्होंने कहा तुझे मुझसे वादा करो मैं सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करूंगा। अल्लामा इकबाल ने इस्लाम की वो खिदमत की, आज पूरी दुनिया में उनका नाम जुड़ा है। ईरान के इनकलाब के पीछे अल्लामा इकबाल का नाम, अफगानिस्तान के इतिहास के पीछे, ईरान में तो इनकलाब बर्पा हो गया, अफगानिस्तान में इतिहास बर्पा हो गया, लेकिन पाकिस्तान और वो पाकिस्तान जिसमें अल्लामा इकबाल दफन है, जिसका उन्होंने ख्वाब देखा, वहां वो इनकलाब नहीं आया, इसकी हालत और इकबाल कभी कांग्रेस में शामिल हुए, ये उनका इतिहास है। पूरी जिंदगी उन्होंने हिंदू मुस्लिम वफादत की बात तो की, लेकिन इस बुनियाद पर के दोनों कौमों के दरमियान और कायदे आज़म ने उनकी वफात के बाद ये कहा जब उनके खतूत शायद हुए तो कायदे आज़म ने कहा फिर आखिर मैं भी उसी नतीजे पर पहुंच गया जिस पर इकबाल बहुत पहले पहुंच गया। इमरान खान साहब जो है उन्होंने इतना सियासत में तबदीलियाँ लेके आए हैं कि आज पंजाब में कम से कम शरीफ बरादरान को जान के नारे पड़े हुए। नौजवान बहनों और भाइयों, आपकी तो आयश है, लैपटॉप पढ़ते हैं, ये वो वोट बैंक है जिसकी 25 साल पंजाब में बड़ी तब्दीली हुई है। मेरे दोस्त पहले और पीटीआई के सरदार इमरान खान और
طرح ایک بڑا عالم ہوتا ہے وہ قرآن شریف کی وہ معنی سمجھتا ہے جو ہمارے طرح لوگ نہیں سمجھتے. تو علامہ اقبال کو پڑھ کے مجھے قرآن شریف کی کئی چیزوں کی سمجھ آئی تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے سمجھ کے آ گئی. مجھے سب سے پہلے یہ چیز سمجھ آئی کہ علامہ اقبال کی ساری شاعری ایک انسان کو آزاد کرنے کی شاعری جو اصل میں لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. کٹ کے آ رہی. اور دوسرا علامہ اقبال کی کوشش کی کہ ایک معاشرہ آزاد ہو جائے. تو دو طرح اگر آپ علامہ اقبال کا پڑھیں تو سارا وقت غلامی کے دور میں مسلمان نوجوان کو آزادی کا اٹھا ہے کیونکہ صرف ایک آزاد معاشرہ بڑے کرنا ہے اور صرف ایک آزاد انسان ہی بڑا انسان بنا. تو ان کی ایک انسان کو اندر سے آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ انسان اپنے خوف کے اوپر قابو پائے. ایک بزدل آدمی کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا. ایک بزنس مین اگر وہ نقصان سے خوف زدہ ہے کبھی بڑا بزنس مین نہیں بنتا ہے. ایک کرکٹ کا کھلاڑی ایک بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتا ہے کبھی بڑا بیٹسمین نہیں بنتا ہے. ایک بالر جو آدمی ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا. کسی فوجی کو آج تک بڑے ترجمے نہیں ملے جو موت سے ڈرتا ہے. اس لیے کبھی بھی ایک انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جو بزدل ہوتا ہے. اور لا الہ الا اللہ انسان کو طاقت دیتا ہے, آزاد کرتا ہے, خوف سے آزاد کرتا ہے. یہ جو دو طریقوں کو آتا ہے, یہ جو خوف کا بولا ہے جو اوریا میں بول جو نے بات کی کہ اتنا بڑا ملک ایک آدمی نے ہمیں امریکہ کی غلامی کروائی صرف یہ کہہ کے ایک ٹیلیفون کال کے اوپر کہ اگر میں اس کی پوری بات نہ مانتا تو ہمیں تباہ کر دیتا. ایک چیز کے اوپر ایک خوف کے فیصلے نے ہمیں تباہی کے لائق کھڑا کر دیا. تقریباً 40-50 ہزار لوگ مار چکے, اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے. ساری دنیا میں پاکستان کو کہا جاتا ہے دہشت گردی کا مرکز, صرف ایک فیصلے کے. اس لیے جو علامہ اقبال کی ساری شاعری تھی جو میں سمجھا ہوں ایک انسان کو بڑا انسان بنانے کے لیے سب سے پہلے انسان کے خوف کو تو علامہ اقبال کا پانے کے کرتا ہے. اس کے بعد انسان میں کے اوپر کہ جب بھی ایک انسان جتنا مرضی اللہ اس کو تعلیم دے دے ایسا آ جائے سب کچھ آ جائے, جو انسان خود غرض ہوتا ہے اپنا سوچتا ہے تاریخ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بڑا انسان ہی بنتا ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھ اللہ نے کتنے موقع دیے, وزیر اعظم لوگوں کو بنا دیا, لیکن انہوں نے یا یہ ذمہ داری بجائے کہ ہم عوام کی خدمت کریں, جس طرح ملیشیا میں بہادر محمد نے کی, جس طرح سنگاپور میں لی کوان یو نے کی, جس طرح آج عمران ترکی میں کر رہا ہے. لوگ عزت کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا پریزیڈنٹ نہیں ہے, کہیں بھی آپ ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں منڈیلا لوگ اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں انہوں نے اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچایا, انہوں نے اقتدار سے عوام کی زندگی دے دی. قائد اعظم کو میں بار بار کہتا ہوں کیوں ہم آئے تک کے لیے قائد اعظم کی
اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ قائد اعظم ٹی وی سے مارے گئے، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، ان کے اور ان کے ڈاکٹر کو پتا تھا سر. وہ چاہتے تھے کہ اگر دشمنوں کو پتا چلتا تھا تو شاید پاکستان نہ بنتا. اپنے لیے نہیں کر رہے، تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، اپنے سے پڑھ کے ایک بڑا مقصد تھا. اس لیے آپ لوگوں کی عزت ملتی، اور یاد رکھیے عزت صرف اللہ سے آتی ہے، اور اللہ صرف اس کو عزت دیتا ہے جو انسانوں کا سوچتا ہے. جو انسان اپنا سوچتا ہے، ہمارے آپ حکمران دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی دیواریں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، سڑکوں میں چلے رہتے ہیں، باڈی گارڈ بندوقیں پولیس لائنوں پہ کھڑی ہوتی ہے. کس سے خوف ہے؟ اگر یہ اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ان کو یہ باڈی گارڈ کی ضرورت نہ پڑتی اور بڑی بڑی دیواریں. مدینہ کی ریاست سے پہلی دفعہ انہوں نے روم کو ایک شکست دی تو دنیا میں کوئی ایمپائر تھا، دو سپر پاور کی، ایک طرف روم کی، ایک طرف ایران کا سپر پاور تھا. جب مسلمانوں نے پہلی شکست دی روم کو یاد رکھتے ہیں تو پہلی دفعہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ کون ہے یہ لوگ، اپنا سفیر بھیجا مدینہ. پتہ چلا ان کو کون ہے، کیونکہ دفتر کسی کو پتہ نہیں تھا. ریگستان نہ روم پرواہ کرتا تھا نہ ایران میں پرواہ کرتا تھا. تو وہ جب آیا سفیر مدینہ میں تو لوگوں سے پوچھے کہ یہ آپ کا یہ بادشاہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کسی نے ادھر راستہ دکھایا، کسی نے ادھر دکھایا. تو آخر میں چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکایا تو اس کو نکلا. اس نے کہا کدھر ہے عمر آپ کا جو خلیفہ ہے کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ رات کے نیچے سویا ہوا. تو جب وہ واپس گیا اس کی بڑے فیمس الفاظ ہیں جب اس نے جا کے واپس اپنے ایران کے بادشاہ کو اس سے رکھا جو اس نے جب یہ کہانی بتائی. وہ نے کہا جس معاشرے میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے اس معاشرے کا جو بادشاہ اس کو باڈی گارڈ سے کوئی ضرورت نہیں. میں آج پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو چیزوں کے آپ نے قابو پانا ہے، خوف کے اوپر اور نئے کے اوپر. کیونکہ آپ نے انجام دیکھی ہے جو لوگ نئے کے اوپر زندگی گزارتے ہیں ان کی کیا حالات، خوف زدہ ہے، ڈر کی زندگی گزارتے ہیں. پیسہ اپنا باہر نہیں ہے تاکہ کوئی پیسے کو ہاتھ آ گئے باہر پڑنے والے گھروں میں پیسہ رکھ دیا ڈرے ہوئے کہ پاکستان کے عوام کو پیسہ رکھنا پہنچ جائے. چھوٹے کی جگہ نہیں. آخر میں اس کو جب وہ مر گیا اس کو دفنانے کی جو ملک کو ملے اس کو دفنانا. وہ ہم سب نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی چیز کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے، زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آپ کو دلیر ہونا پڑے گا اور آپ کو مخلص ہونا پڑے گا، بڑی سوچ رکھنی پڑے گی. اور معاشرہ کو وہی معاشرہ ایک اونچی اور بڑا معاشرہ بنتا ہے، بڑا ملک بنتا ہے جدھر انصاف کا نظام ہے. کیونکہ انصاف بھی انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو ایک بات کا جو سخت فلسفہ ہے آزادی کا کہ اگر انسان کی پہلے انسان کے آپ کو آزاد کرے اور پھر ایک معاشرہ کو اسپرچل ڈیموکریسی کہتے ہیں، ایک حقیقی جمہوریت کو جدھر عدل و انصاف ہو، وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے اور پھر وہ معاشرہ عظیم معاشرہ بنتا ہے. میں آپ سب کو صرف تاریخ کا ایک 60 سال کی تاریخ کا پڑھ رہے ہیں. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اس کے بعد 60 سال کا مسلمانوں کا دور
دنیا کی تاریخ میں اتنے چھوٹے وقت میں کبھی اتنے عظیم انسان نہیں ہوئے. جو اس چھوٹے وقت میں عظیم انسان بنے دنیا کی تاریخ میں ہوتے ہیں. ہر کوئی جو بھی اس وقت کو ایک عظیم انسان بنے. آپ دیکھیں کہ کوئی مراکش پہنچ گیا اور گھوڑا دار سمندر میں کلا کے زمین ختم ہو گئی. کوئی نظر پڑا کر رہا ہے, کوئی سیکریشن میں چلا گیا. 17 سال کا محمد بن قاسم ہندوستان میں پڑتا ہے. 13,000 فوجی لے کے طارق بن زیاد اسپین پہنچا ہے. اسپین پہنچا ہے. آپ کی اس فنومنا کو اسٹڈی کریں گے. کیا چیز وہی لوگ تھے, کوئی پوچھتا نہیں تھے تو پہلے, اور وہی لوگ دنیا کی قیمت کر گئے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے جو اقبال کا سارا فلسفہ ہے کہ وہ انسان زندگی بنتے جب تک اپنے آپ کو قابو نہیں پاتا. وہ معاشرہ کبھی ایک عظیم معاشرہ میں بنتا جو انسانوں کو آزاد نہیں کرتا اور انسانوں کو آزاد انصاف کرتا. جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ملک کو نہیں جا سکتا. آپ مدینہ کی ریاست کو اسٹڈی کریں, سب سے دو چیزیں اسٹیبلش کی قانون کی وجہ سے. 2 خلیفہ کٹارے کے سامنے کٹارے میں کھڑے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیس حال جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا ہے یہودی شہری کے خلاف. یہ مسلمانوں کا انصاف انسانوں کو آزاد کرتا اور معاشرے کو حفاظت کرتا, جس کو انگریزی میں لیبر پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. آج آپ مغربی معاشرے میں دیکھیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاکستانی یہاں سے مار مار کے ویزا لے کے جاتے ہیں, تھوڑے سے پیسے لے کے مشکلوں سے جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے تو اس کو پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاشرہ ان کو ساتھ دیتا ہے. معاشرہ محنت کو پھل دیتا ہے. ہمارے ملک میں گجرات غریب آدمی جو مرضی کرتا ہے, معاشرے اس کو اوپر نہیں آنے دیتا. تعلیم کے نظام میں سلوک کا ایسا بدقسمت نظام ہے کہ جو مرضی کر رہے عام آدمی کو آئین سے نصرت غریبوں کے لیے تعلیم میں لوگ اوپر جا سکتے ہیں. غریبوں عام آدمی بچارہ پڑھ پڑھ کے بچوں کو پڑھاتا ہے, بچے پڑھ کے بے روزگار ہو جائے. صرف ایک عید کے لیے تعلیم کا نظام, ٹیکس کا نظام یہ ہے کہ سارا ٹیکس ادارہ عوام دیتا ہے. مہنگائی کے ذریعے ہر چیز ہر دوسری چیزیں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اتنے چھوٹی سی کرپٹ کلاس کے لیے پیسہ چاہیے, ان کی عاشوں کے لیے, ان کی چوریوں کے لیے, اور ساری اس کا پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے عوام کو ٹیکس لگا لگا کے مہنگائی کا. معاشی نظام غریب کو غریب کرتا ہے, غریب کو غریب کرتا ہے. تعلیمی نظام غریب کو غریب کرتا ہے, غریب کو غریب کرتا ہے. عدالتی نظام ایسا ہے کہ بیچارہ غریب آدمی مجبوری میں, بے روزگاری میں, بیماری میں چوری کرتا ہے, جیل میں چلا جاتا ہے. اور جیل میں اس نے 6 مہینے کی سزا اور 6 سال میں بیچارہ پڑا رہتا ہے جیلوں میں. اور بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے لٹیرے, وہ کوئی چوری کرتا ہے تو NRO کی جگہ چلا جاتا ہے, اور کوئی چوری کرتا ہے تو NRO کے انگلینڈ سے واپس آتا ہے. اور مجھے جو سب سے جو میں تیسری چیز کہنا چاہتا ہوں, معاشرے میں 2 چیزیں. معاشرے کو اگر آزاد کرنا پڑا ہے, معاشرہ کرنا ہے انصاف اور تعلیم. انسان نے آزاد میں اپنی محنت پہ کام پایا اور اپنے خوف پہ کام پایا. اور اگر انسان نے عظیم انسان بننا ہے, تیسری چیز چاہیے ایمانداری, سچ بولنے والا انسان. معاشرے کے اندر جو لیڈرشپ آتی ہے ہمیشہ اس کو یہ 3 کوالٹیز ہوتی ہے. وہ سچا ہوتا ہے, وہ خود غرضی ہوتا, خود دیر ہوتا ہے. آپ مغربی معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی آدمی جھوٹ بولے, کوئی لیڈر جھوٹ بولے, اس کے اوپر اس کو رضائن کرنا پڑتا ہے. سیریس سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر جھوٹ بولے.
کلنٹن کا جو کیس وہاں جو اس کو عدالت میں کھڑا کیا گیا وہ کیا چیز تھی؟ اس کو صرف ایک چیز پہ کھڑا کیا کہ اسے جھوٹ بولا وقت کے اوپر. مونیکا لیوینسکی کا جو کیس تھا وہ تو اس کی بیوی کو بھی اس کی بیوی معاف کرنے کے لیے تیار تھی تو وہ معاشرے میں ایسے حالات ہے کہ معاشرہ بھی معاف کر دیتا. لیکن انہوں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے. کتنا زور دیتے جھوٹ سچ کے اوپر. ہمارے ملک کے لیڈرز دیکھتے ہیں ہر دوسرے طرح ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں. مجھے تو اللہ پہ یقین ہے اللہ حق ہے اس کا بات ہے کہ سچ سامنے آئے گا. ہمیں بار بار کہا گیا کہ جناب ISI مدد کر رہی ہے میرے کے ساتھ. جدھر ہم جائیں گے کہ یہ دور کا جلسہ یہ جنرل بادشاہ نے کروایا. جنرل بادشاہ بچارا وہ مشرف کے جو جلسہ کروا نہیں سکے ISI ہے تو عمران خان کے سبھی بات کو اکٹھا کر دیا. کہ ہم تعلیم کا نظام پاکستان کا